السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں صرف بیویوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی دیگر صورتیں جیسے مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، شوہر کا بیوی یا شرعی باندی کے پچھلے مقام سے اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے۔ یوں ہی کسی عورت سے متاع کرنا بھی حرام ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے خزائے شہوت کرنا حرام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب کیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیل کرتے تھے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ متاع حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے متاع کیا جاتا ہے وہ مرد کی بیوی نہیں، کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنتا۔ اگر وہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعد اس کی وارث بھی بنتی، کیونکہ بیوی کی وراثت قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا جب واضح ہو گیا کہ متاع کروانے والی عورت مرد کی بیوی نہیں تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لیے حلال نہ ہو۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید دو وصف بیان کیے گئے۔
کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ تعالیٰ کی ہوں یا مخلوق کی، اور اسی طرح عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1، بات بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ اور نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور نمبر 5، اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ اور 6، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا پہلا وصف خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا بیان کیا گیا، اور آخری وصف نمازوں کی حفاظت کرنا ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے اور دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھیں اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہے، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 10 اور 11 کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ایمان والوں میں ما قبل آیات میں مذکور اوصاف پائے جاتے ہیں، یہی لوگ کافروں کے جنتی مقامات کے وارث ہوں گے، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت اولئک ھم الوارثون کا مقصد ہے۔ یاد رہے کہ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اسی کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے اور اس سے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی ہی دعا مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرما لی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ دعا: اے اللہ ہمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنا دے، اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرما۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو
چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنا دیا۔ اس آیت سے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر 4 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق سے، پھر پانی نازل کرنے سے، اور سب سے آخر میں حیوانات کے مختلف منافع سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو پانی کی بوند بنایا، یعنی پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ یعنی ماں کے رحم میں پانی کی بوند بنایا۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑنے کے بعد والے مراحل بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جاندار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، اور اسے ایک دوسری صورت بنا دیا جو مکمل انسان ہوتا ہے، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ابتدائی حصہ سن کر کہا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح نازل ہوا ہے۔ انسان کے ظاہر و باطن، اس کے ہر عضو اور ہر جز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کی شرح بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور و فکر کرے تو اس کے پاس یہ بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں، اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب